الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الکرام بزرگوں، میرے بھائی دوستو، اللہ ہی کی فضل سے بندہ انسان بات کرتا ہے اور اللہ ہی کی فضل سے آپ کو اللہ نے سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ صرف زبان کا تعلق ہی بولنے سے ہوتا تو جانوروں کی بھی زبان ہے، لیکن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت نہیں دی۔
اللہ نے جو میٹھی زبان عطا فرمائی تو یہ صرف انسان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور سمجھ عطا فرمائی یہ صرف انسان کو نصیب فرمائی۔ فرشتے اللہ کی پیاری مخلوق ہے اور بہت زیادہ ہیں۔ ایک دن بیت المعمور پر جس فرشتے کی باری آتی ہے دعا کرنے کی، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ صبح شام میرے آقا کے پیارے روزے پر شام کو بھی اور صبح بھی 70,000 فرشتے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وہاں کا ادب نصیب فرمائے۔ جن فرشتوں کی باری آئی آج کے دن قیامت تک ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ عبادت کے لیے مخلوق میں ہر مخلوق اللہ کے لیے کافی تھی، اور کائنات کا ذرہ، پرند اور چرند، پہاڑ، ہر چیز میرے اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں انسان تو سمجھتا نہیں ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی تعریف کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز میرے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی معرفت کو نہ جانتی ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کرتی ہو۔ یہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا کر کے اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ وہی ہوتا ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پسند کر کے اپنا خلیفہ بنایا۔ تو بات جہاں سے میں نے کی ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، اللہ نے دماغ دیا، اللہ نے سوچ دی، اچھی بری چیز کی تمیز دی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے رگیں دی ہیں، معدہ کام کر رہا ہے، جسم کی مشینری کام کر رہی ہے۔ اگر کوئی ایک چیز بھی جسم میں خراب ہو جائے انسان کو نیند نہیں آتی ہے۔ رات کو کان میں درد ہو جائے تو نیند نہیں آتی ہے، داڑھ میں درد ہو جائے تو نیند نہیں آتی ہے، بخار ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، آسما خراب ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، ایک انگلی میں درد ہو جائے، تھوڑا سا ناخن انسان زیادہ کاٹ دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے جو میرے اور آپ کے جسم پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہو رہی تھی میرے آقا کی ہجرت کی۔ میرے آقا سیدھے پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ اللہ کیسا منظر ہوگا، لذت سے ہٹ کر ذرا ایمان سے دیکھیں کہ میرے اور آپ کے گھر میں دنیا کا کوئی بڑا آئے، کوئی بزرگ اور پیر آئے جس سے میں اور آپ محبت کرتے ہیں، یا انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اس کے گھر میں ماں آ جائے، اس کے گھر میں والد آ جائے، اس سے ہٹ کے روٹھا ہوا بیٹا ماں کو مل جائے، گم شدہ اولاد اپنے باپ کو مل جائے، تو اس کے گھر میں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے مل گیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا نافرمان تھا مگر آج میرے پاس آ گیا، میرے بیٹے کو معاف کر دیا، میں اپنے بیٹے کی کسی بات پہ ناراض نہیں ہوں۔ قربان جو صدیق اکبر کی شان پر کہ صبح سحری کا وقت ہے، جن کے دروازے پہ کائنات کھڑی ہے، جس کے دروازے پہ دو جہاں کے سردار کھڑے ہیں، جن کے دروازے پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اس گھر کی، ان گھر والوں کی شان کیا ہے کہ دو جہاں کے سردار دروازے پہ کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے سلام عرض کیا، صدیق اکبر رونے لگے، آقا جی
مجھے بلا لیتے تو میں آ جاتا، آپ کیوں تشریف فرما ہوئے؟ وہ صدیق جس نے سب کچھ قربان کر دیا، 11 ریشم کے کپڑوں کی دکانیں میرے آقا کے لیے قربان کر دی۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو زیادہ پیسے نہیں دے سکتا ہے، دے دے تو گننے لگ جاتا ہے، ادھار دے تو جلدی مانگنے لگ جاتا ہے۔ کیسی محبت اللہ نے عطا فرمائی کہ سارا قربان، سارا کاروبار میرے آقا کے قدموں میں قربان کر دیا۔ یہاں تک نہیں کہ یہاں تک کہ اپنے جسم پہ لگا ہوا قیمتی لباس اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے، کانٹوں کے بٹن لگا دیے۔ یہاں تک نہیں ہویا کہ راتوں کو اٹھ کر میرے آقا کے دروازے کے دہلیز پہ بیٹھ جاتے۔ آقا باہر آتے پوچھتے صدیق کیوں آئے ہو؟ فرمایا آقا جی 3 دن ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں، بھوک لگی ہوئی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے دیدار کروں گا، بھوک ختم ہو جائے گی۔ یہ کہنا اور سننا آسان ہے۔ ایک کمرے میں ماں بھوکی ہوتی ہے، بیٹا پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آ جاتا ہے، دوسرے گھر میں والد بھوکا ہوتا ہے، بیٹا کھانا کھا کے باہر سے آ جاتا ہے۔ اولاد کبھی کبھی بھوکی رہتی ہے، والد کھانا کھا لیتا ہے۔ قربان جاؤ صدیق اکبر کی محبت پر، بھوک لگی کہیں سے مانگنے کے لیے نہیں گئے، کسی دروازے پہ ادھار مانگنے کے لیے نہیں گئے، کسی کے پاس جا کے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھولو مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دو۔ اگر مکہ کے کسی بڑے کے گھر جاتے اور کھانا مانگتے تو صدیق اکبر کو دے دیتے، لیکن محبت کی انتہا دیکھو میرے بھائیوں بزرگوں، صدیق اکبر بھوک کی حالت میں بھی جاتے ہیں تو میرے آقا کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ آنسو جاری ہو گئے، آقا نے کہا میرے صدیق میں خود نہیں آیا، بیچنے والے نے بھیجا ہے۔ آقا جی کیا حکم ہے؟ فرمایا سفر کرنا ہے۔ اشاروں میں سفر کے نقشے طے ہو گئے، بوڑھے والد گھر میں موجود ہے، بیٹی موجود ہے، بیوی موجود ہے۔ صدیق اکبر اندر گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اپنی بیٹی اسماء سے کہا میری بیٹی ناشتہ تیار کر دو، سفر پہ جانا ہے۔ بیٹی نے ناشتہ تیار کیا، کھانا تیار ہو گیا، میرے آقا کے لیے دعوت تیار ہو رہی ہے۔ میرے آقا بیٹھ گئے، دعوت تیار ہو گئی۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ میرے گھر میں دوسرا کپڑا نہیں تھا جس کپڑے نے میرے آقا کے لیے کھانا اور ناشتہ باندھ دیتی۔ میں نے گھر کی 4 دیواری پہ نظر دوڑائی، میرے گھر میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ دیا ہے، اپنے سر کی چادر پھاڑ کے ناشتہ باندھ دیا۔ ناشتہ باندھ کے میرے آقا چل پڑے، صدیق اکبر بھی ناشتہ لے کر چل پڑے، اپنے غلام کو کہہ کے گئے کہ پیچھے قدموں پہ آنا، جہاں میں ہو میرے محبوب جائیں، بکریاں چرانے کے بارے آنا اور ہمیں دودھ دینا کہ میرے ساتھ میرے محبوب ہوں اور بھوکے رہ جائیں، یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ ادھر کافروں نے دیوار پھیلا دی، گھر میں داخل ہوئے، میرے آقا نظر نہیں آئے، آنکھیں بنتے ہوئے اندر کی آواز آئی، یہاں تو علی المرتضیٰ سوئے ہوئے ہیں، سر پہ اور پاؤں پہ پورے جسم پہ چادر کی ہوئی ہے۔ علی المرتضیٰ جاگ گئے، کافروں نے جگایا، کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو علی المرتضیٰ نے کہا مجھے پتہ نہیں چلے گئے، میرے پاس کیا مانتے چھوڑ کر کے دیا مانتے کافروں کے حوالے کروں گا۔ ابو جہل کے پاس چلے گئے، سارے کافر بھاگتے ہوئے آئے، رسول اللہ تو وہاں پہ موجود نہیں، ہم ساری رات کھڑے رہے۔ آگے علی المرتضیٰ کو تماچا مار کے پوچھنے لگے کہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ علی المرتضیٰ کہنے لگے یہ تماچوں کی بات
کاٹ ڈالو. زبان سے امام الانبیاء کا پتہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ امام الانبیاء سے محبت کرنے والا ہوں. علی المرتضیٰ تو بادر تھے، ایمان میں سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے تھے. میرے آقا کے گھر میں پرورش پائی، تربیت میرے آقا نے کی، کھانا پہننا اور سننا سنانا اور عبادت کرنا میرے آقا نے سکھایا ہے. جب قرآن نازل ہوتا تو علی المرتضیٰ قرآن کی آیات سنتے اور وہی قرآن کی آیات اپنے یاروں صحابوں کو بتایا کرتے تھے. یہ عجیب عجیب نشانیاں ہیں. اور علی المرتضیٰ تو غیرت والے ہیں، اور جو علی المرتضیٰ سے محبت کرے گا وہ غیرت والا ہوگا، بے غیرت کبھی نہیں ہو سکتا ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، مال کو کھا لی لیکن میرے محبوب کا پتہ نہیں بتایا کہ میرے آقا کہاں چلے گئے. ابو جہل نے کافروں کو کہا مجھے پتہ ہے اللہ کے نبی کہاں گئے ہوں گے. کافروں نے پوچھا کہاں گئے ہوں گے، فرمایا ایک ہی گھر ہے، جاؤ صدیق اکبر کے گھر جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے میرے آقا صدیق اکبر کے گھر چلے گئے. سارے کافر بھاگتے ہوئے نکلے. علی المرتضیٰ کافروں کو بلا کے امانتیں واپس کر رہے ہیں. آپ ولید تیری امانت میرے محبوب کے پاس تھی، ولید کی امانت لے جاؤ. اے شیبہ آ جاؤ، ہو تو میرے آقا کے دشمن مگر امانت آ کے میرے آقا کے پاس رکھ کے دے، آپ کی امانت آ کے لے کر چلے جاؤ. میرے آقا کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ کافر بھی امانتیں رکھتے تو میرے آقا کے پاس رکھا کرتے تھے. لیکن دشمن خون کے دشمن بن گئے، سارے بھاگتے ہوئے گئے، پسینے پسینے ہو گئے. دروازے پہ دستک دی، حضرت اسماء باہر آئی. کون ہے دروازے پر؟ ابو جہل غصے کی حالت میں تھا. اور ہمیں بھی غریبوں پہ غصہ جلدی آتا ہے، امیروں پہ نہیں آتا ہے. بڑے کے بیٹے میں غصہ نہیں آتا ہے، غریب کے بیٹے میں آتا ہے. امیر کا بچہ مسجد میں آ کے سارے پنکھے لگا دے، کسی کو غصہ نہیں آتا ہے. غریب کا بچہ آ کے مسجد میں پانی زیادہ گرا دے تو غصہ آ جاتا ہے. یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. ہم نے مسجدوں میں بھی تمیز چھوڑ دی. ہم نے امیر اور غریب کا تعارف کرنا مسجد سے شروع کر دیا. یہ امیر ہے، غریب ہے. میرے آقا نے ہمیں یہ تو نہیں بتایا ہے. سارے صحابہ موجود ہیں، ہر صحابی نے اپنے اپنے رشتہ دار کو لے لیا. میرے آقا کیا دیکھ رہے ہیں؟ فارس سے آنے والے صحابی رسول جن کا خاندان والا کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں ہے، برادری والا کوئی نہیں ہے. دیکھا تو میرے آقا کے پچھلی طرف کھڑے ہیں. میرے آقا نے چاروں طرف نظر دوڑائی، ہر ایک نے اپنے اپنے رشتہ دار کو لے لیا. میرے آقا نے جا کے سلمان فارسی کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے. میرے آقا نے کہا میرے صحابہ سلمان فارسی کا وارث کوئی نہیں، سلمان فارسی کا وارث رسول اللہ ہے. احد کا میدان دیکھو، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، خاندان والا کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں. ایک جگہ جسم پڑا ہوا ہے اپنے چچا کا، 17 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں. آنکھیں نکال دی گئی، زبان کاٹ دی گئی، دل نکال دیا گیا، کان نکال دیے گئے، ہاتھوں کے پورے کاٹ دیے گئے، 17 ٹکڑے کیے گئے. پیارے چچا جان کے جو شہیدوں کے سردار ہیں. میرے آقا اپنے چچا کے پاس جا کے کھڑے ہوئے، دائیں طرف کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے صحابی مصعب بن عمیر وہ بھی شہید کیے ہوئے ہیں، وہ بھی زخمی ہیں، خون بہ چکا ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ بہن پھوپھی کفن لے کر آئی اپنے بھائی کے لیے. ایک چادر بڑی ہے، ایک چھوٹی ہے. میرے آقا نے کہا اگر میں یہ چادر اپنے چچا کو دے دوں تو مصعب بن عمیر کو کون ادا کرے گا؟ میرے آقا نے کہا کوڑے ڈالو. کوڑے ڈالے گئے، بڑی چادر مصعب بن عمیر کے حصے میں آئی. میرے آقا نے فرمایا میرے یاروں، میرے صحابہ
مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سبق دیا میرے آقا نے. دروازے پہ تشریف دی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی باہر آئی. حضرت اسماء جب آئی, ابو جہل کو غصہ آیا, کوئی بات پوچھنے کے بغیر تماچے مارنا شروع کر دیے. آقا کی محبت میں مار کھانا یہ عجیبی لذت ہوا کرتی ہے. جس انسان سے جو انسان محبت کرتا ہے اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کے کپڑوں سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کے چلنے سے بھی محبت ہوتی ہے, بیٹھنے سے بھی محبت ہوتی ہے, کیونکہ وہ انسان اچھا لگتا ہے. لیکن صحابہ میں قربان جاؤں, میرے آقا سے محبت اتنی کی کہ مارے کھا دی, اپنے چہروں پہ تماچے کھا لیے, اپنے چہرے پہ اپنے سر کے دوپٹے پھاڑ دیے, لیکن رسول اللہ کی محبت میں آنچ نہیں آ رہی تھی. حضرت اسماء کو ابو جہل نے مارا, خاموشی سے کھڑی ہیں, روئی بھی نہیں, شور بھی نہیں کیا, آنکھوں میں آم ڈال کر کہا ظالم کیوں مارتے ہو؟ پھر میں ابو کہاں ہے, رسول اللہ کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے کہا جی ایک تماچا مارا, اگر میرے جسم کے ٹکڑے کر دے اللہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ کا پتہ بتاؤں گی, نہ اپنے والد کا پتہ بتاؤں گی. ابو جہل پریشان ہو گیا, نہ علی المرتضیٰ بتا رہے ہیں, نہ اسماء بتا رہے ہیں. واپس آگے دارالندوہ میں میرے آقا سفر کر رہے ہیں, غار سور کی طرف جانا ہے اور ساتھ کوئی نہیں, ایک میرے آقا ہے اور ایک صدیق اکبر ہے. اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کبھی آگے دیکھتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں, پسینہ آیا ہوا ہے. میرے آقا نے پوچھا صدیق اکبر کیوں پریشان ہو؟ صدیق اکبر کہنے لگے آقا جی آج رب العالمین نے اپنی امان صدیق کے حوالے کی ہے, اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کائنات کے لوگ کہیں گے کیسی حفاظت کی ہے اپنی امانت کی. میرے آقا نے فوراً کہا صدیق پریشان کیوں ہوتے ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا. او صدیق پریشان نہ ہو, سارے کافر جمع ہو جائیں, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. ہم دونوں کے ساتھ, ایک کبھی کا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. میرے صدیق پریشان نہ ہو, کافر جمع ہو گئے. ابو جہل نے پھر میٹنگ بنا لی, ہار گئے ہم. جس طرح آج امریکہ کہتا ہے میں ہار گیا, اللہ اور ہرائے گا انشاءاللہ. کافر ہمیشہ ہار کے رہتا ہے, کافر کبھی جیت کے, کافر کے نصیب میں جیت نہیں ہے, کافر کے نصیب میں ذلت ہے. عشق مصطفیٰ کے نصیب میں اللہ نے عزت رکھی ہے. کافر کبھی بھی جیتتا نہیں ہے. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. اللہ آزماتے ہیں مومن کون ہے, منافق کون ہے, اللہ آزماتے ہیں. آج ہمارا دل خوش ہے, ہم نے اس وقت بھی طالبان کے حق میں باتیں کی تھی, نعرے لگائے تھے, جلوس کیے تھے. آج بھی طالبان کے حق میں ہیں, ہم خوش ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے قرآن والوں کا ساتھ دیا, کر کچھ نہیں سکتے تھے, دعائیں کی ہیں, روئے ہیں. اللہ شکر ہے آج ان کے خلاف ہماری زبان نہیں چلی, ان کے خلاف ہم نے کوئی بات نہیں کی. اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ظالم ہمیشہ مٹ جاتا ہے, ظالم ہمیشہ مٹ جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی وہ بہاریں نصیب کرتے ہیں. اللہ خرافات دیکھ چکے ہیں, ناچ گانا دیکھ چکے ہیں, شراب نوشی اور فحاشیاں دیکھ چکے ہیں, ماں باپ کی نافرمانیاں دیکھ چکے ہیں, معمولی بات پہ قتل دیکھ چکے ہیں, اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹتا ہوا دیکھ چکے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے کپڑے پھاڑتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. اللہ ماں باپ کو ذلیل کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں, ماں باپ کو قتل کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. کوئی ہے اس کے ماں کو مار دیتا ہے, کوئی بدنصیب اپنے باپ کو مار دیتا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. یا اللہ آپ
دین کی باریں نصیب فرما۔ یا اللہ یہ کلمے کے نام پہ ملک بنائے۔ اے اللہ آپ سے دور کچھ نہیں ہے، آپ تو مالک ہیں، آپ تو خالق ہیں۔ اے اللہ قرآن والا نظام ہمیں نصیب فرما دے۔ وہ وقت دے دے صنعاء سے عورت چلی، یمن میں پہنچی، سونا بھی لگا ہوا ہے، سب سونا پاؤں سے لے کر سب تک سونا ہی سونا ہے۔ ساتھ کوئی نہیں، دو صحابہ ساتھ پیراداری کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ گھر میں پہنچی، دروازے پہ دستک دی، بھائی نے گریبان پکڑ لیا، بہن گھر میں داخل نہیں ہو سکتی ہو۔ دو نوجوان مرد ہیں آپ کے ساتھ، خیر معلوم، ان کو ساتھ لے کر آئی ہو۔ راستے میں ویرانے بھی آئے، آپ کی عزت کیسے محفوظ رہی ہوگی؟ بہن نے اپنے بھائی کا ہاتھ چھڑایا اور منہ پہ تماچا مار کے رو کر کہنے لگی، او میرے بھائی، اتنی میری عزت تیرے گھر میں محفوظ نہیں تھی، اللہ کی قسم جتنی عزت رسول اللہ کے غلاموں کے پاس محفوظ رہی ہے۔ اللہ ہمیں وہ نوجوان نصیب فرما دے، ہمیں وہ بھائی نصیب فرما دے۔ آج ہمارے بچوں کی استعداد نیلام ہو چکی ہے، آج ہماری بہنوں کی استعداد ہو چکی ہے۔ آج ایک گھر والا دوسرے گھر والے پہ اعتبار نہیں کرتا ہے، نوجوان پہ اعتبار نہیں کرتا، بھائی پہ نہیں کرتا ہے۔ صنعاء سے چلنے والی میری بہن اپنے گھر میں پہنچی، بھائی نے پوچھا بہن بتانا، اور میں اتنا لمبا سفر طے کیا، ویرامن میں جاتی، ان میرے بھائیوں نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا اور میری حفاظت ایسے کی ہے جیسا کوئی بھائی اپنی بہن کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ سارے کافر جمع ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نہ تو اپنے گھر میں موجود ہے، وہاں مرتضیٰ ہے، نہ صدیق اکبر کے پاس موجود ہے، صدیق اکبر بھی ساتھ چلے گئے۔ کیا کیا جائے؟ کھوجی لے کر آؤ، تجربے والا لے کر آؤ۔ آج کل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس وقت کھوجی ہوتے تھے، قدموں کے نشان پہ کھوجی بابا لے کر آئے۔ وہ چلنے لگا، پیچھے پیچھے کافر، آگے آگے کھوجی جا رہا ہے، دونوں قدم جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے قدم ہے، یہ صدیق اکبر کے قدم مبارک ہیں۔ قدموں کے نشانوں پہ پہنچے، جب غار شور سے درمیان سے پہلے پہنچے تو کھوجی کہنے لگا عجیب بات ہے۔ ابو جہل نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، کھڑا کیوں ہو گیا ہے؟ کہنے لگا پہلے دو آدمیوں کے قدم تھے، یہاں سے آگے ایک آدمی کے قدم ہیں۔ کافر سارے بیٹھ گئے۔ ابو جہل کہنے لگا کھوجی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ رسول اللہ کو صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا دیا ہوگا۔ عجیب ہی اللہ نے ایک حکمت عطا کی ہے۔ میرے آقا کے پاؤں مبارک کی طرف دیکھا، پاؤں مبارک زخمی ہو چکے ہیں، خون مبارک بہنے لگ چکا ہے، پیارے پاؤں مبارک تھے، وہ پتھروں پہ جب لگے میرے آقا چلتے چلتے بیٹھ گئے، صدیق میرے پاؤں زخمی ہو گئے۔ صدیق اکبر رونے لگے، آقا جی آپ کے پاؤں زخمی ہو تو صدیق اکبر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ صدیق اکبر کے پاؤں زخمی نہیں تھے، ان کے بھی پاؤں زخمی تھے، مگر محبوب کے پاؤں زخمی دے کر صدیق اکبر بیٹھ گئے اور اپنا کندھا میرے آقا کے حضور پیش کر دیا۔ آقا جی سواری کوئی نہیں، یہ غلام حاضر ہے۔ میرے آقا نے کہا میں صدیق، میرا وزن نہیں اٹھا سکتے ہو، کیونکہ نبی کے اندر اللہ نے 40 جنتیوں جیسی طاقت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے آقا کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، اللہ اکبر۔ مدینہ میں میرے آقا ہے، ایک پہلوان ہے عرب کا، بہت بڑا پہلوان، کبھی بھی کوئی اس سے ہارا جیتا نہیں، ہار تو اس کے نصیب میں تھی۔ اب ہار آ گئی، میرے آقا کے پاس آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے، میرے آقا مسجد نبوی میں ہے، اگر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے درود پڑھا کر، کثرت سے۔ میرے آقا کا فرمان ہے جو میری امت والا کثرت سے درود پڑھتا ہے
کثرت سے درود پڑھتا ہے، مجھ پہ واجب ہے کہ میں اس کی سفارش کروں گا، سفارش کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کے لیے فیصلہ کیا جائے گا جہنمی ہو گیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جہنمی ہے جہنمی ہے، جہنم میں لے جاؤ۔ جہنمی فرشتے آگے لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، زنجیروں میں باندھ جائے گا۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ہر جہنمی کو 70 گز لمبی زنجیر سے باندھا جائے گا۔ یہ قرآن بتا رہا ہوں، یہ آج اخبار کی خبر نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے فیس بک کی خبر نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ ہر جہنم کو 70 گز زنجیر سے باندھ دیا جائے گا، اور وہ جہنم کی زنجیر ہوگی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دنیا کا کوئی پولیس والا ہمیں ہتھکڑی پہنانے کے لیے آ جائے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں عورتیں رونے لگ جاتی ہیں کہ ہتھکڑی پہنا دی گئی، بیڑی پہنا دی گئی۔ لیکن ان جہنم کی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں سے کیوں نہیں ڈر لگتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب باندھ کے لے جائیں گے، جبرائیل امین میرے آقا کے پاس، آقا جی آپ کا ایک امتی جہنم میں جا رہا ہے، آئے آئے آئے، میرے آقا اپنی آرام والی جگہ چھوڑ دیں گے، قربان جو آقا کی ذات پر، آقا کے آنسوں کو یاد کر کے رویا کرو، میرے آقا کی قربانیوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ سال کے بعد اپنے باپ کو یاد کر کے روتے ہو، اپنی ماں کو یاد کر کے روتے ہو، ہر روز یاد کرنا چاہیے، ہم تو سال کے بعد یاد کرتے ہیں، ہر روز یاد کرنا چاہیے ماں باپ کو، رسول اللہ کو ہر روز ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ میرے آقا اپنے آرام والی جنت سے اٹھ جائیں گے، تیز قدموں میں جائیں گے، آواز دیں گے جہنم کے فرشتوں کو رک جاؤ، فرشتے رک جائیں گے، میرے آقا کہیں گے واپس لاؤ، واپس لایا جائے گا، اعمال نامے تولو، دوبارہ تول لے جائیں گے۔ میرے آقا اپنی جیب سے کرسی نکالیں گے، نیکی والے پڑھنے میں رکھ دیں گے، اس شخص کی نیکیاں بھاری، گناہ اڑنے لگ جائیں گے، اعلان ہوگا مبارک ہو جنتی ہو گیا، جنت کے فرشتے لے جانے کے لیے آ جائیں گے، وہ کہے گا جنت کے لوگ رک جاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا نے کیا ڈالا ہے؟ حدیث میں آتا ہے میرے آقا مسکرائیں گے اور کہیں گے میرے بندے، میرے ساتھ محبت کرنے والے، تو نے درود پڑھا تھا، وہ درود میرے پاس تحفہ تھا، میں نے تجھے وہ تحفہ واپس کیا، اس کی برکت سے اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ درود پڑھا کرے کثرت سے، حدیث میں آتا ہے جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے بغیر مانگے ہوئے اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ کثرت ہر وقت زبان تاری دے مومن کی، رو لیا کرے کبھی آقا کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ صدیق اکبر کے پاؤں زخمی نہیں تھے، ان کے بھی پاؤں زخمی تھے، مگر میرے آقا کو اپنے کندھے پہ اٹھا دیا اور پاؤں مبارک میرے آقا کے صدیق اکبر کی چھاتی پہ آ گئے، میرے آقا کے پاؤں کو پکڑ کر چلنے لگے، اور میرے آقا نے اپنی نبوت والے ہاتھ صدیق اکبر کے سر پہ رکھ دیے۔ کیسا عجیب منظر ہے، کیسا عجیب منظر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ بڑوں کے ساتھ ہیں، میرے تعلق بڑوں کے ساتھ ہیں، میں فلاں پارٹی کا سربراہ ہوں، میں فلاں صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں، میں فلاں کے بنگلے پہ ہوتا ہوں، مجھے فلاں نوکری مل گئی ہے، میرے دستخط کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، میں فون کر دوں پوری دنیا ہل جاتی ہے، میری بات پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں باہر جاؤں تو لوگ نکل جاتے ہیں، مجھ پہ لوگ قربان ہو جاتے ہیں، میں قربان کیوں نہ ہو جاؤں؟ صدیق اکبر کی شان پر کندھوں پہ میرے آقا بیٹھے ہوئے، پاؤں مبارک چھاتی پہ لگے ہوئے، ہاتھ مبارک سر پکڑے ہوئے، اور صدیق اکبر اس چڑھائی پہ جا رہے ہیں جہاں میرا آج کا نوجوان اتنی چیزیں ہونے کے باوجود پانی پاس ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں پاس ہوتی ہیں، جب غالب سور میں چڑھتا ہے تو کئی مرتبہ بیٹھ کے مشکل سے وہاں پہ پہنچتا ہے، اور صدیق اکبر میرے آقا کو اٹھا کے غالب سور میں پہنچ گئے۔ صدیق اکبر سے صحابی نے پوچھا فاروق اعظم آگے، دروازے پہ دستک کی صدیق، میرے آقا جب کندھوں پہ اٹھایا تو کیا
درجہ محسوس کیا ہے۔ صدیق اکبر وہ کر کہنے لگے عمر، جب امام الانبیاء کو کندھوں پہ اٹھایا پہلے پریشان تھا، کیسے اٹھا کے لے کر جاؤں گا؟ اللہ کی قسم جب اپنے محبوب کو محبت اور وزن میں اٹھایا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے کندھوں پہ کوئی سہار ہے یا نہیں۔ یہ محبت ہے، یہ انداز ہے، یہ ہر کسی کو اللہ عطا نہیں کرتے، یہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتے۔ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جس کو عطا کرتے۔ رات کا سناٹا ہے، رات ہے، آدھی رات گزر گئی، دروازے میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صدیق اکبر باہر نکلے، میرے دروازے پہ کون رو رہا ہے؟ کون آیا میرے دروازے پر؟ آدھی رات گزر چکی ہے، کون ہے میرے دروازے پہ رونے والا؟ سنو میرے بھائی بزرگوں، جب دروازہ کھولا تو دروازے کی دہلیز پہ رونے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صدیق اکبر رونے لگے، عمر کیا ہو گیا، کیوں روتے ہو؟ تو دیکھا تو فاروق اعظم نے ہاتھ جوڑ لیے، اے صدیق ایک چیز مانگنے کے لیے آیا ہوں، دے دو۔ ساتھ رو بھی دے، ساتھ ایک چیز مانگ، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ساری زندگی کا رونا لے لو، ساری زندگی کے انعامات لے لو، اس سے بڑا کوئی انعام ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی کے سجدے لے لو، اے صدیق اکبر وہ رات کی نیکی دے دو جب میرے آقا کو جوڑی پہ سلا کے ساری رات دیکھتے رہے ہو، اس رات کی نیکیاں عطا کرو۔ تو صدیق اکبر رونے لگے، عمر یہ تفسیر تو میرے رب کی ہے، آپ بھی میرے محبوب سے محبت کرتے ہو، صدیق بھی میرے آقا سے محبت کرتا ہے، اے عمر وہ نیکیاں تو میرے رب کے خزانے سے ملی، وہ میں کسی کو عطا نہیں کر سکتا ہوں۔ روتے ہی واپس چلے گئے۔ آج ہم نیکی پہ اثر نہیں کرتے، کوٹھیوں پہ اثر کرتے ہیں۔ غار میں پہنچے، کافروں نے میٹنگ کی، پھر کیا ہوا؟ انعام نکالا میرے آقا کو پکڑنے کے لیے، انشاءاللہ آئندہ چونے پہ ہوگا۔ اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی بزرگوں، گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، غیبت کر کر کے تھک چکے ہیں، کون سا گناہ ہم نے نہیں کیا، تھک چکے ہیں۔ اب نیکی کر کے تھکنا شروع کر دیں، رونا شروع کر دیں، سجدے شروع کر دیں، قرآن کو سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیں، سینے سے اللہ تیری پاک کلام تھی ہم نے چھوڑ دی ہے، ہم سے زیادہ خطاوار کوئی نہیں، اللہ میں تو کائنات میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ سارا نظام تبدیل ہو چکا ہے، اللہ میں بس کرتا ہوں۔ میرا ہر بزرگ، میرا ہر بھائی، میری ہر بہن، میری ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بیٹا یہ کام کرنا شروع کر دے، آپ دیکھیں گے سکون بھی ملے گا، دل کو بھی سکون ملے گا، گھروں میں بھی سکون آئے گا، کمائی میں بھی سکون آئے گا۔ کروڑوں پتی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتا، منبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اربوں کھربوں پتی لوگ، کمائی کا وجہ نہیں ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب سب کچھ اللہ نے دیا، سکون نہیں ہے، بیماریاں ختم نہیں ہوتی، بیٹا بات نہیں مان رہا، بیوی نافرمان ہو چکی ہے، بیٹی بات نہیں مان رہی ہے۔ پرسوں میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ ہر کچھ اللہ نے دیا، بیٹی نافرمان ہو گئی، روزانہ چھری لے کر اپنے جسم کو کاٹ دیتی ہے، کبھی ایک بازو سے خون نکلتا، کبھی دوسرے سے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے بیٹی کو نافرمان بنا کے پورے گھر میں بے سکونی کر دی ہے۔ اس کے بھئی آؤ بھاگے اللہ کی طرف، آؤ دوستی لگائیں اللہ کے ساتھ، آؤ دوستی لگائیں رسول اللہ کے ساتھ۔ ایسی دوستی ہے جس میں کبھی بے وفائی نہیں ہے، دنیا والے بے وفائی کر دیں گے، دوست بے وفائی کر دے گا، ساتھ چلنے والا بے وفائی کر دے گا، ساتھ کھانے والا بے وفائی کر دے گا، بیٹا بے وفا بن جاتا ہے، بیٹی بے وفا بن جاتی ہے، بہن بے وفا بن جاتی ہے، یہاں تک کہ بھائی کا بے وفا بن جاتا ہے، دل کا یار اور دوست بے وفا بن جاتا ہے۔ آپ دوستی لگائیں اللہ کے ساتھ، کبھی بے وفائی نہیں آئے گی، آپ دوستی رسول اللہ کے ساتھ لگائیں، کبھی بے وفائی نہیں آئے گی، وہاں وفا ہی وفا ہے، محبت ہی محبت ہے۔ سارے کریں گے انشاءاللہ۔
توبہ کرنی ہے، استغفار کثرت سے کرنی ہے۔ اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ سوموار والے دن مغرب کے بعد میری مسجد میں پروگرام ہے،